قاسم کربلا کا عجب انتخاب ہے، طفلی میں بھی حسن کا مکمل شباب ہے۔ قاسم کربلا میں وہ جوہر دکھا گئے، بگوڑوں کی اولادوں کو علی یاد آ گئے۔ 7 شعبان المعظم جشن ولادت پرنور شہزادہ حضرت قاسم الحسن علیہ السلام کے موقع پر ہم تمام اہل ولایت اور امام مہدی آخر الزماں عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شہزادہ قاسم نے امام حسن علیہ السلام کے گود میں آنکھ کھولی۔ امام علیہ السلام نے قاسم نام رکھا۔ آپ نے ہادی برحق امام معصوم امام حسین علیہ السلام کے آغوش میں پرورش پائی۔ حضرت قمر بنی ہاشم سے فنون جنگ کی تعلیم ملی۔ حضرت قاسم ابن امام حسن علیہ السلام نے جس ماحول میں پرورش پائی وہ خدا پرستی کا ماحول تھا، جہاں شب و روز خدا پرستی کا درس ہوتا تھا، وہی قرآن کا مفہوم بیان ہوتا تھا، اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بچپن میں پھوپھی زینب اور دادی زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ فتق سنا تھا، جو شہزادہ قاسم علیہ السلام کو پورا یاد تھا۔ امام حسین علیہ السلام سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار سنتے تو حافظے میں محفوظ رہ جاتے۔ کم سنی سے قرآن حفظ تھا۔ مسجد نبوی میں جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو لوگ آپ کی پرسوز تلاوت لحن داؤدی سے مشتاق ہو کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ محمد و آل محمد کی شجاعت کی جیتی جاگتی تصویر۔ شہزادہ قاسم وہ عظیم کمسن مجاہد ہیں جو میدان کربلا میں اہل بیت کی جوانوں کی چند شہادتوں کے بعد جہاد کی کثرت سے میدان میں اس عالم میں وارد ہوئے کہ آپ کا چہرہ چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ زرہ کی بجائے عربی لباس زیب تن کر رکھا تھا، پائے مبارک میں نالین اور ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ کا زرہ نہ پہننا اپنے جد بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تاسی میں تھا، جو ایک جنگ میں معمولی قمیص پہن کر دشمن پر حملہ آور ہوئے تو ایک سوال کے جواب میں اپنے بڑے فرزند حسن مجتبیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا، بیٹا حسن، تیرے بابا علی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں۔ مجھے موت سے اسی طرح محبت ہے جس طرح بچے کو ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے۔ لاکھوں درود و صلوات مولا امام حسن علیہ السلام کے اس کمسن شہزادے پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔